صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکیوں اور خطے میں امریکہ کی فوجی طاقت کو بڑھانے کے گہرے سیاہ بادلوں کے سائے میں اس ماہ کے آغاز میں ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات دوبارہ بحال ہو گئے تھے اور 6 فروری کو عمان میں مذاکرات کے پہلے دور کے بعد آج سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں مذاکرات کا دوسرا دور ہو گیا ہے۔ یہ مذاکرات جنیوا میں عمانی سفارت خانے میں ہوئے ہیں، جس میں ایرانی اور امریکی وفود کے درمیان عمانی وزیر خارجہ سید بدر کے ذریعے تقریباً 4 گھنٹے تک انڈائریکٹ بات چیت ہوئی ہے۔ مذاکرات کے اس دور میں ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ باسر اراغچی نے کی، جبکہ امریکی وفد کی سربراہی صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد اور مشیر جیرڈ کشنر نے کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج ہونے والے مذاکرات کے دوران بنیادی توجہ جوہری امور کے تکنیکی پہلوؤں پر مرکوز رہی اور دونوں فریقوں نے عمانی ثالثوں کے ذریعے جوہری معاملات پر تحریری نوٹس کا تبادلہ کیا اور جوہری قانونی اور معاشی امور کے ماہرین بھی مذاکرات کا حصہ تھے، جبکہ نوٹس کے تبادلے سے پہلے دونوں وفود نے عمانی وزیر خارجہ سید بدر سے علیحدہ ملاقاتیں بھی کی۔ مذاکرات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ باسر اراغچی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حالیہ مذاکرات کو کافی سنجیدہ قرار دیا۔ الجزیرہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ باسر اراغچی نے مذاکرات کے بعد بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدے کا راستہ شروع ہو گیا ہے، تاہم دونوں فریق ابھی بھی کچھ موضوعات پر کام کرنے کے مرحلے میں ہیں، جبکہ باسر اراغچی نے مزید کہا کہ مذاکرات میں ہونے والی اس پیش رفت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران جلد ہی امریکہ کے ساتھ جوہری پروگرام پر کسی معاہدے پر پہنچ جائے گا۔ باسر اراغچی نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ دور کے مقابلے میں ہم نے بہت سنجیدہ مذاکرات کیے ہیں اور ایک تعمیری ماحول تھا جہاں ہم نے اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ باسر اراغچی کے مطابق ہم نے کچھ باتوں پر اتفاق کیا اور کچھ بنیادی اصول وضع کیے۔ ان اصولوں کی بنیاد پر ہم بالآخر ایک دستاویز تیار کریں گے۔ ہم پر امید ہیں کہ ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم دستاویز تیار کرنے کے مرحلے پر پہنچیں گے تو قدرتی طور پر عمل سست ہو جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے تیسرے دور کی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی، کیونکہ دونوں فریق ممکنہ معاہدے کے مسودے تیار کرنے کے بعد ہی وقت مقرر کریں گے۔ باسر اراغچی کے مطابق یہ طے پایا ہے کہ دونوں فریق ممکنہ معاہدے کے مسودات پر مزید کام کریں گے، جس کے بعد مسودات کا تبادلہ کیا جائے گا اور تیسرے دور کی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باسر اراغچی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کا 2018 میں جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر دستبردار ہو جانا بین الاقوامی طور پر منظور شدہ معاہدے کی واضح خلاف ورزی تھی اور یہ فیصلہ نہ صرف کثیر فریقی وعدوں کو نظر انداز کرتا ہے بلکہ ایرانی عوام پر بلا جواز معاشی اور ہیومینیٹیرین نتائج بھی عائد کرتا ہے۔ باسر اراغچی نے مزید کہا کہ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ پچھلے سال جون میں مذاکرات کے دوران ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی گئی۔ ایسی جارحیت اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے بالکل برعکس ہے اور اب امریکہ کو فوری طور پر ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دینے سے باز آ جانا چاہیے۔ واضح ہے کہ یہ مذاکرات ایسے ماحول میں ہو رہے ہیں جب امریکی صدر ٹرمپ ایران کو ممکنہ حملوں کی مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں اور خطے میں امریکی فوج کی موجودگی میں بھی نمایاں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے رد عمل میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا جواب بھی سامنے آیا ہے اور ایرانی پاسداران انقلاب نے اسٹریٹ آف ہرمز میں فوجی مشقوں کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اس حوالے سے BBC نے لکھا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے اسٹریٹ آف ہرمز میں سمارٹ کنٹرول آف دا اسٹریٹ آف ہرمز کے نام سے مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ان مشقوں کا مقصد بحری یونٹس کی عملی تیاری کا جائزہ لینا اور ممکنہ فوجی خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو جانچنا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اطلاع دی گئی تھی کہ پاسداران انقلاب 12 فروری کو اسٹریٹ آف ہرمز میں مشقیں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تاہم امریکی سینٹرل کمانڈ کے رد عمل کے بعد کہا گیا کہ کوئی مشق طے نہیں کی گئی ہے۔ سینٹ کام نے اپنے بیان میں زور دیا تھا کہ پاسداران انقلاب کسی بھی فوجی مشق کو محفوظ اور پیشہ ورانہ انداز میں انجام دیں تاکہ انٹرنیشنل شپنگ متاثر نہ ہو۔ ایسے میں ان اہم اور ہائی اسٹیک مذاکرات سے پہلے کل ایرانی وزیر خارجہ کی اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی سے بھی ملاقات ہوئی تھی، جس میں آج ہونے والے مذاکرات کے تکنیکی امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی تھی۔ عام بات یہ ہے کہ امریکہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کے دوران ایران کے میزائل پروگرام کو بھی زیر بحث لانا چاہتا ہے، جو اسرائیل کی بھی خواہش ہے۔ ایسے میں اب تک ایران پابندیوں میں نرمی کے بدلے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر تو آمادہ نظر آ رہا ہے، تاہم ایرانی حکومت اپنے میزائل پروگرام پر کسی بھی قسم کی بات چیت کو مسترد کرتی آ رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں امریکی صدر ٹرمپ مسلسل ایران کو معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ گزشتہ ماہ کے آخر میں USS ابراہم لنکن کے بعد انہوں نے مشرق وسطیٰ میں ایک اور طیارہ بردار بحری جہاز بھیج دیا ہے، جو امریکہ کا سب سے بڑا طیارہ بردار بحری جہاز ہے، جسے
वेनेजुएला में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था। कल रात को अपने सदारती जहाज एयरफोर्स वन में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि मैं इन मुज़ाकरात में इनडायरेक्टली शामिल रहूंगा और मेरा ख्याल है कि ईरानी हुक्काम मुआहिदा ना करने के नताइज का सामना नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने ईरान के सामने खलीज ओमान में अमरीकी जंगी जहाज़ों की मौजूदगी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमरीका ईरान को तबाह नहीं कर सकता। खामनाई ने एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि जंगी जहाज़ खतरनाक होते हैं, लेकिन जंगी जहाज़ से ज़्यादा खतरनाक वो हथियार होता है जो उस जंगी जहाज़ को समंदर की तह में भेज सकता है। इस सारी सूरत हाल में दोनों जानिब से मुज़ाकरात पर भी इत्तफाक है, मगर साथ ही बज़ाहिर एक दूसरे के लिए धमकी आमेज़ पैगामात भी सामने आ रहे हैं। साथ ही ईरानी हुकाम की जानिब से मुआशी रिलीफ से मुताल्लिक अमरीका के लिए ऑफर्स भी सामने आ रही हैं। ईरान के नीम सरकारी खबर रसा इदारे फारिस न्यूज़ के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा में इक़्तिसादी सिफारतकारी के डिप्टी डायरेक्टर हमीद कनबरी ने कहा है कि मुआहदे के पायदार होने के लिए ज़रूरी है कि अमरीका को भी ऐसे शोबों में फ़ायदा हो जहाँ फौरी और ज़्यादा मुआशी मुनाफा हासिल हो सकता है। हमीद कनबरी ने मज़ीद कहा कि तेल और गैस के शोबों में मुश्तरका मफादात, मुश्तरका फील्ड्स, मादनी सरमायाकारी और हता के तैयारों की खरीदारी भी मुज़ाकरात का हिस्सा है। उनका कहना था कि आलमी ताकतों के साथ होने वाला 2015 का जौहरी मुआहिदा अमरीका के मुआशी मफादात को यकीनी नहीं बना सका था। वाज़ेह है कि 2018 में सदर ट्रंप ने इस मुआहिदे से अमरीका को अलग कर लिया था, जिसके तहत ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों के बदले उस पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियों में भी नरमी कर दी गई थी। लेकिन ट्रंप की जानिब से मुआहिदा ख़त्म करने के बाद ईरान पर दोबारा सख्त मुआशी पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी। आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक 2015 के जौहरी मुआहिदे तक पहुँचने वाले मुज़ाकरात मल्टीलैटरल थे, ताहम मौजूदा बातचीत सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद है, जबकि ओमान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवांची ने इतवार को BBC से गुफ्तगू करते हुए पाबंदियों में नरमी के बदले ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर समझौते के लिए आमादगी जाहिर की थी और कहा था कि अब ये बॉल अमेरिका के कोर्ट में है कि वो साबित करे कि वो मुआहिदा करना चाहता है। ताहम उन्होंने एक बार फिर वाज़ेह किया कि ईरान यूरेनियम की अफजोदगी सिफर करने के मुतालबे को कबूल नहीं करेगा, जो माजी के मुज़ाकरात में एक अहम इख्तिलाफी नुक्ता रहा है। अमरीका के नज़दीक ईरान के अंदर अफजोदगी का अमल मुमकिन जौहरी हथियारों का रास्ता बन सकता है, जबकि ईरान ऐसे अज़ाइम की तरदीद करता है। इस सारी सूरत हाल में अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव भी बढ़ा रहा है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने खबर दी थी कि इस हफ्ते के आगाज़ में व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए थे कि अमरीका चीन जाने वाली ईरानी तेल की बरामदात को कम करने के लिए काम करेगा। वाज़ेह रहे कि चीन ईरान की तेल बरामदात का 80% से ज़्यादा हिस्सा खरीदता है, लिहाजा इस तिजारत में किसी भी कमी से ईरान की तेल आमदनी में नुमायाँ कमी वाक़ हो सकती है।